سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے بارے میں اس آیت میں تفصیل فرمائی ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ دروس، خطبات، مواعظ حسنہ سنتے رہتے ہیں اور آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی، اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں پورا قرآن مجید آسمان دنیا پہ نازل کر دیا تھا۔ اس حوالے سے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ادھر یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یک بار نازل کر دینا، یہ ہے انزل ینزل انزالا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، یہ ہوتا ہے تنزیل۔ موقعوں کی مناسبت سے 23 سالہ زندگی میں جو نبوت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جو دل کی بیماریاں ہیں اس میں حسد ہے، بغض ہے، منافقت ہے، وما الی غیر ذالک، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہر قوم اور فرد کے لیے قرآن شفا نہیں بنے گا، نہ ہدایت بنے گا۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، اس نے پوری داڑھی رکھی ہوئی تھی، پوری نمازیں وہ مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، نبی پاک کی امامت میں، آپ کی زیارت بھی کرتا، خطبات بھی سنتا۔ جب وہ مرا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھایا ہے، آب دہن بھی منہ میں ڈالا ہے، کرتا بھی اس کو پہنایا ہے، اور عرش کے مالک نے بیان فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، آپ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 70 بار بھی اس شخص کے لیے بخشش کی دعا کریں، میں اس کو معاف نہیں کروں۔ وجہ کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بھی کافر ہیں، رسول کے بھی کافر ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، داڑھی رکھنے والا، باقاعدہ جمعہ پڑھنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی تعلیم ہے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ رسالت مآب علیہ السلام کا وہ خطبہ سننے والا، درس سننے والا، نمازیں پڑھنے والا باقاعدہ مر جاتا ہے اور فارغ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ قرآن کے نازل کرنے پر ایمان ہے، نہ رسول پاک پر ایمان ہے۔ تو اس کو قرآن مجید رسالت مآب نے سنایا ہے، درس نبی پاک نے سنایا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلی بات قرآن مجید کے شفا پانے کے لیے، صحت یاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ پر بھی ایمان یقین رکھا جائے، زبان سے بھی، دل سے بھی، پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھا جائے، مصدق من اللہ کتاب قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور اس کی ساری تعلیمات کو من و عن برحق سمجھا جائے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہی لکھا ہوا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی محترم، جو آپ رہنمائی کرتے ہیں، فرمان جاری کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، وہ رشد و ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ ہوتا ہے۔ اب کہنا مقصود یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید جو ہدایت اور شفا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے، اس کا کردار ٹھیک ہوتا ہے، اس کی منافقت ختم ہوتی ہے، اس کی دورنگی ختم ہوتی ہے، اس کی بدچلنی ختم ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا روحانی علاج اور شفا۔ جسمانی طور پر بھی رسالت مآب علیہ السلام کے صحابہ سے اور رسالت مآب سے یہ کتنے مسائل ہمیں معلوم ہیں۔ وہاں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب معوذتین صورتیں نازل ہوئیں تو رسالت مآب علیہ السلام ان صورتوں کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سارے چہرے پہ، اپنے چہرے اور بدن پہ ان ہاتھوں کو ملتے۔ حدیث کے اندر تفصیل ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ بیٹھتے رات کو، بستر کو صاف بھی کرتے
پھر آپ وہاں کیا کیا پڑھتے؟ اس میں سورۃ فاتحہ کا ذکر ہے، اس میں معوذتین کا ذکر ہے، سورۃ اخلاص کا ذکر ہے، اور اس میں آیت الکرسی کا ذکر ہے۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کے اپنے چہرے پر یہ پھونکے، ایک بار نہیں، یہ 3 بار عمل کرتے۔ لا تعداد ساتھی کہتے ہیں جی میرا یہ حالت ہے، مجھے خواب اس طرح کے آتے ہیں، میں سوتا ہوں ایسے۔ میرا خیال ہے اکثریت سنت کے مطابق جس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سویا کرتے تھے، اکثریت ہم میں سے ایسے ہے کہ جو اس سے ہٹ کر سوتے ہیں۔ کوئی گپیں مار رہا ہے، کوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام وضو کی حالت میں یہ تمام ترتیب کے ساتھ پڑھ کر تو آپ آرام فرمایا کرتے تھے، کروٹ بدل کر۔ تو میرا خیال ہے کہ اب بندے سے پوچھا جائے، الا ما رحم ربی، ہو سکتا ہے چند لوگ ایسے ہوں، باقی سارے فارغ ہیں۔ پھر کہیں جی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ رسول کریم نے فرمایا علیہ السلام سورۃ الملک پڑھنی ہے رات کو، سورج سجدہ کا ذکر بھی ہے، سورۃ السجدہ اور سورۃ ملک۔ یہ پڑھنی کس نے ہے؟ قاری صاحب تو پڑھتے ہوں گے، لیکن سامعین حضرات جو ہیں اس میں سارے طبقے کے لوگ ہیں۔ شفا کے حصول کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن کے مصدق باللہ، کامل ہونے پر یقین، یہ ساری باتیں ہوں۔ اب رہ گئی بات کہ جسمانی طور پر ہمارے لیے اس کے اندر کیا شفا رکھی گئی ہے۔ آپ کے سامنے معروف بات ہے، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ جو تفصیل آتی ہے، قافلہ تھا، انہوں نے پڑاؤ نہیں ڈالنے دیا، وہ چلے گئے صحابہ کرام۔ اسی قبیلے کے سردار کو جب سانپ نے ڈسا ہے تو انہوں نے سوچا یار یہ مسافر لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، معالج ہو۔ جب رابطہ قائم کیا تو حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، عہد نبوت کا زمانہ ہے، ان سے رابطہ کیا، وہ کہنے لگے جی میں اس کو دم کروں گا لیکن میں مفت دم نہیں کروں گا۔ درس تو مفت ہوتے ہیں نا، دم مفت نہیں کروں گا۔ تو کہنے کہ کیا کریں گے؟ اب حدیث کی وہ کتابوں میں تفصیل ہے، 30 بکریاں لے کر انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ ہم سب کو سورۃ فاتحہ آتی ہے، لیکن ہم دم سیکھتے ہیں مولوی صاحب سے، فلاں جگہ تھے، فلاں جگہ۔ ایمان کیوں نہیں ہے اس بات پہ؟ میں بھی فاتحہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں آتا؟ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اس بات پر ایمان ہے۔ رسالت باب نے فرمایا ہے سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، روحانی بھی ہو جسمانی بھی ہو۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی ہے، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کی کتابوں میں جو حافظ صاحب نے، عبدالسلام صاحب نے تفسیر لکھی ہے قرآن، اس کے اندر بھی واقعہ موجود ہے، انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے۔ حضرت خارجہ بن سلت صحابی ہیں، ان کے چچا نے ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، ایک آدمی تھا اس قبیلے کا، تو وہ پاگل تھا، لوہے کی زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا ہے، پاگل آدمی تھا، لوہے کے اندر اس کو بند کیا ہوا تھا۔ تو ان کے چچا نے، خارجہ بن سلت کے چچا نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے، وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ تو اسی صحت یابی کے لیے سب سے پہلی گزارش میں نے کی ہے، ہمارا ایمان تو اس بات پہ، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس بنیاد پر نہ ہمیں روحانی صحت ملتی ہے، نہ ہمیں جسمانی صحت ملتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالمین ہیں ان کو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے۔ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ مجھے یاد ہے اس وقت یہ بات فرمائی گئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، جو تقریباً 24 لاکھ مربع میل کی سربراہی فرما رہے تھے، رسالت مآب کے وہ وزیر بھی ہیں، نبی پاک کے سسر بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو اچانک وہ رونا شروع ہو جاتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت مسئلہ کوئی نہیں، کوئی ایسی کوئی خبر نہیں، کوئی واقعہ نہیں، تو رونے کی کیا بات؟ تو فرمانے لگے اصل معاملہ یہ ہے کہ جب میں کافر تھا ان وادیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، ایک دن میرے اونٹ بپھر گئے، چلے گئے، بھاگ گئے، تو میں خالی ہاتھ گھر گیا، تو میرے باپ نے کہا تھا تو دنیا میں کیا کام کرے گا، تو اونٹ تجھے چرائے نہیں جا سکتے، دنیا کی کیا قیادت کرو گے۔ آج اللہ رب العزت نے اس ایمان کی دولت سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کی برکات سے
اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کتنے لوگ اس قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہو کر ایمان لا کے عمل کر کے کہاں بلندیوں تک پہنچ گئے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، منافقین نہیں قرآن سنتے تھے، نبی پاک سے ڈائریکٹ سنتے تھے۔ ہمارے قراء کے مقابلے میں رسالت مآب کا معیار آپ سمجھ لیں، وہ سنتے بھی تھے اور نبی پاک ان کو سمجھاتے بھی تھے، عربی لغت کے بھی ماہر تھے، ان کے قرآن مجید کے جو حروف اور معنی ہیں اس کو بھی ہم سے زیادہ قریب ہو کر سمجھتے تھے، تو کوئی شے پلے نہیں پڑی، آیا اور گیا، سنا چلا گیا۔ تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ اس کے اندر شفا موجود ہے، دلوں کی رہنمائی موجود ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا موجود ہے، بیماریاں جو جسمانی ہیں اس کی بھی شفا اس کے اندر موجود ہے۔ میرے پاس کتنے تجربات ہیں ان ساتھیوں کے جنہوں نے عملی طور پہ، میرے ایک دوست نے بتایا، سادہ آدمی تھا بیچارہ، غریب آدمی، پیسے جمع کیے، حج کے لیے جانے لگے، ادھر حج کی تاریخ آ گئی، ادھر ہارٹ کی تکلیف ہو گئی۔ ظاہر ہے ہارٹ کی تکلیف میں جو طبیب ڈاکٹر معالجین کہتے ہیں سفر نہ کرو، بائی ایئر خاص طور پہ سفر، بلندیوں پہ جانا، نیچے اترنا، ہارٹ والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ میں کیا کروں، پیسے جمع کیے، حج کے لیے جا رہا ہوں، بیمار ہوں، کیا کروں؟ صرف سورۃ الفاتحہ فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد 21 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پیتا رہا، وہ حج بھی کر گیا، کئی سال زندہ ہے، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پڑھے کون، ایمان رکھ کے یہ کرے کون؟ جس نے کرنا ہے فائدہ ملے گا، جس نے کرنا وہ فارغ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس پر سب سے پہلی بات ہے کہ ایمان رکھا جائے کہ اس کے اندر شفا موجود ہے، شفا موجود ہے۔ عام طور پہ ہمارے ساتھی نمازی جب وہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، جب بتایا جائے نبی پاک یہ پڑھ، یہ تو مجھے آتا ہے کوئی اور وظیفہ بتائیں، وہ بتایا جائے جی اس کو اور وظیفہ بتائیں، وہ بس اور کر کے پھرتے ہیں کہ رسالت مآب نے 2-3 دعائیں ہیں جو سجدوں میں پڑھی ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی یہ تو سبحان ربی اعلیٰ ہمیں آتا ہے، سبحان کا ربنا اللہم اغفر لی مجھے آتا ہے، اور کو بتائیں۔ اور کیا بتانا ہے، اللہ کے رسول نے یہ پڑھی ہے، تیرے اس پر ایمان کیا نہیں، اس پر یقین تو کرو۔ تو سوال اصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شفا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح کو نسخہ بتایا تو پرہیز نہ کریں۔ پرہیز اس میں کیا ہے، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، حرام خوری چھوڑنی پڑے گی، بددیانتی چھوڑنی پڑے گی، بلاوت چھوڑنی پڑے گی، یہ سارے کام گٹ پٹ ہوتے رہیں تو بنے گا کیا؟ اور روزوں کے بارے میں آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو بندہ نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ وہ غیبت چھوڑتا ہے، نہ بدتمیزی چھوڑتا ہے، صرف بھوک اور پیاس، صرف کھانا چھوڑا ہوا ہے اور پینا چھوڑا ہوا ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا ایسے لوگوں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، وہ فارغ۔ تو اسی طرح قرآن مجید شفا تو ہے، لیکن ہم نہ اللہ پر، نہ رسول پر، نہ ایمان لے، نہ نماز پڑھیں، نہ صدقہ کریں، نہ زکوٰۃ دیں، جی قرآن میں شفا ہے۔ تسی اجازت دو تو ایک گل چھوٹی سی سنا دیں، بڑے اچھے لگتے ہیں۔ مجھے کسی بندے نے فون کیا، حضرت صاحب آپ سے مجھے کام ہے، ملے، جی میں نے آپ سے تویز لینا ہے، لو میرے سے تویز لے۔ میں نے کہا یہ واجی نہ میں تویز کرتا ہوں، نہ میں نے دکان ڈالی ہے، نہ وہ ایسا معاملہ ہے، میرے سے تویز؟ نہیں جی آپ سے تویز لینا۔ میں نے عرض کیا اچھا پھر قرآن مجید لے کر گلے میں ڈال لو، اس سے زیادہ تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے، کیا یہ علاج ہے؟ قرآن میں گلے میں ڈال لو۔ کسی نے طویل ادھر باندھا ہوا ہے، کسی نے ناف پہ باندھا ہوا ہے، کسی نے ران پہ باندھا ہوا ہے، تو قرآن میں اس لیے نازل ہوا تھا۔ یہ روحانی دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ حضرت صاحب لاہور کے اندر ایک دکان ہے دموں کی، مسلمان جا کر عیسائی سے دم کرواتے، اور اس کا شگرد تھا ایک مسلمان، اس نے اپنی دکان ڈال لی، پھر اس عیسائی کو لکھنا پڑا اصلی عیسائی معالج، کہنے لگا وہ نقلی عیسائی ہے، اصل عیسائی میں ہوں۔ یہ معیار ہو جب قوم کا، مسلمان جاتا ہے عیسائی سے دم کروانے کے لیے، اور اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے میں قل ہو اللہ پڑھ کے دم کرتا ہوں۔ قل ہو اللہ پر اس بندے کا ایمان نہیں، کیوں ایمان نہیں؟ اس میں آتا ہے قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم کے بارے میں علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اور تثلیث کا عقیدہ بھی ہے، اللہ اور جبرائیل
اور عیسیٰ مل کے تین، تین ایک، ایک تین، تثلیث کا عقیدہ۔ ایک عقیدہ 4 انجیلیں رائد الوقت ہیں، ایک میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، اللہ ہیں، معبود ہیں۔ ایک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کا حلول ہو گیا۔ سارے عقیدے غلط ہیں، لیکن قل هو اللہ احد پڑھ کے وہ عیسائی مسلمان کو دم کرے تو مسلمان کو صحیح یابی ہو جائے، شرم کا ڈوب کے مرنے کی بات نہیں ہے۔ اور مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے نا، قل هو اللہ احد، اس کا ایمان بھی نہیں، لیکن وہ کافر ہو کے مسلمان کو دم کرتا ہے۔ یہ شرمندگی دلانے کے لیے اس کو اللہ سے دیتے ہو، شرم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے۔ ہمارا اس بات پر ایمان تو ہو، ایمان کمزور ہے لیکن ہم دم کراتے پھرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہ پڑھتا کیا۔ یہ سحر اور جادو ٹونے کیا ہوتے ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من ذهب الى عراف فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ عراف کے پاس ہاتھ کی لکیریں دے کر فیصلے کرنے والے، قسمت کے فیصلے سنانے والوں کے پاس جاتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے جو وہ بات کہتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اس بندے پر تو ایمان لے آیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پا کر جو کچھ اللہ نے اتارا سب کا کافر بن گیا۔ کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں؟ بندہ جا کے وہ لال کتاب کر کے قسمت کے فیصلے کراتا پھرتا ہے۔ اچھا جی پتہ کرو میرا ویزا لگ جائے گا، پتہ کرو مجھے ملازمت مل جائے گی، کس سے پتہ کروانا ہے؟ تو قرآن مجید کو اللہ فرماتے ہیں شفا ہے تیرے دل کی بیماری کے لیے، تیری منافقت کے لیے، تیرے کفر و شرک کے ہٹانے کے لیے، اور تیرے درد اور پیڑیں جو ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو میری درخواست ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس بات پر ایمان لایا جائے۔ اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جبرائیل امین لائے ہیں، رسول کریم کے دل پہ نازل کیا گیا ہے، مصدق من اللہ مکمل کتاب ہے، اور یہ اللہ کا اتنا مکمل کتاب ہے جس طرح نازل ہوئی اسی طرح آج بھی موجود ہے، قیامت تک یہ موجود رہے گا۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ کیوں میں نے بات بھلا کی ہے؟ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ رہتے ہیں کہ ان کا خیال نہیں ہے، صرف وہ بیان بھی کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے 40 پارے سے 10 پارے غائب ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھا جائے تو پھر کہا جائے جی مجھے شفا نہیں ملتی، یہ بات غلط ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ساری کائنات مل جائے، جن انسان مل کر قرآن مجید کے ایک سورت ایک کلمہ اس کا مقابلہ نہیں، حالانکہ وہی الفاظ ہیں، عربی زبان کے حروف ہجا، قرآن سے پوچھو الف با تا سا سارے وہی حروف ہیں، غزلیں قصیدے سب کچھ پڑھا جاتا، لیکن قرآن کا مقابلہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام پر ایمان لانا جو ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے کہ ہمیں اس بات کی اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ یہ قرآن ہے، مکمل کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، مصدق من اللہ ہے، اور رہنما ہے، ہدایت ہے، نور ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھ کر جب ہم چلیں گے تو میرے خیال ہے کہ وہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا ملے گی، اور جو جسمانی بیماریاں ہیں میرا ایمان ہے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے اندر وہ ذکر آتا ہے جب انہوں نے دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کے، حضرت خواجہ بن سلط کے چچا نے، ان لوگوں نے 100 بکریاں دی تھیں انعام کے طور پہ، دم کرنے والے کو کتنی بکریاں دیں؟ 100۔ ابو سعید خدری نے کتنی لی؟ 30۔ اگر کوئی دم کر کے پیسے لیتا ہے تو اس کو ملت اسلامیہ سے فارغ کرنا، اور اس کو کفر کے فتوے لگانا، بے دینی کے فتوے لگانا، میرا خیال اس بات پر بھی محتاط رہنا چاہیے۔ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ تفسیروں کے اندر مستند اہل علم نے اس بات کی تصدیق فرمائی۔ ابن قیم رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، ابن جوزیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب جو اعلام الموقعین عربی زبان میں 4 جلدوں میں کتاب ہے بڑی شاندار، اس کے اندر لکھا ہے میں مکے میں گیا ایک دفعہ، وہ پرانی بات ہے، اس وقت جہاز نہیں تھے، نہ موٹر وے بنی ہوئی تھی، نہ کاریں تھیں، سفر کر کے مکے گئے، فرمانے لگے میں بیمار ہو گیا، مکے میں بیمار ہو گیا، نہ علاج نہ معالجہ کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں نے اپنا علاج قرآن کی آیات پڑھ کے جس میں سورۃ فاتحہ اخلاص ہے، میں نے اپنا علاج کیا اور میں صحت یاب ہو گیا، اور پھر میں لوگوں کو بتایا کہ یہ علاج ہے، یہ قرآن آیات ہیں، بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی میری اس رہنمائی سے۔ تو بنیاد تو وہی ہے نا، جب ایمان لایا جائے تو سورۃ فاتحہ چھوٹی شے ہے، شفا اللہ نے فرمایا، اس کے 14 نام مفسرین نے بیان فرمایا، جس میں اس کا نام کنز بھی ہے، شفا بھی ہے، رقیہ دم کو بولتے ہیں،
یہ مستند حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ اس کا نام ہی رسالت نے فرمایا رقیہ دم ہے. سورۃ فاتحہ دم ہے، معوذتین دم ہے، اور اس کو دم کریں، وہ بھی حاصل کریں، اس کو پڑھیں اور اس کی رہنمائی حاصل کریں. اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو توفیق بخشے، اسلام کی زندگی ایمان کی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. سوال آ گیا.